فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں خالق سے لے کر مخلوق تک پھر خصوص سادات عظام کی خدمت میں اللہ کے مشن کی حفاظت کرنے والے واحد محافظ کے نزول کی مبارکباد پیش سامعین گرامی، اتنے سارے دشمنوں میں جس طاقت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جس کے وجود مشہود کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی، سادات عظام بالخصوص یہاں تشریف فرمائیں اور سلالہ خاندان مصطفی دودمان مرتضوی ان عظیم بزرگوں کی یادگاریں جن کی وجہ سے یہ علاقہ امام حسین سے واقف ہوا، کریم لاجپال کی کریم اولادیں بابا نثار قاسم جوجی سائی بادشاہ اور تکیشہ بادشاہ میں ان بادشاہوں کی موجودگی میں ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ مولوی نے کیسے کہہ دیا کہ پرانے نبیوں کی امتوں کے گناہگاروں پر تو عذاب آتا تھا، اور اس نبی کی امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ سارے کائنات کے مولوی اکٹھے کر کے پتہ کرو کہ اس نبی کی امت کی گناہوں کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو آگے سے جاہل مولوی کہتے جی حضور رحمت تھے، وہ نبی بھی اپنی امتوں کے لیے زحمت نہیں تھے، رحمت تھے۔ کوئی نبی بھی عذاب بن کر نہیں آیا ہے، کوئی نبی بھی اپنی امت کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور میرا نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا اور پہلے والے نبی بھی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے، تو خدا بھی وہی، عادل بھی وہی، قانون بھی وہی، دستور بھی وہی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، خدا عادل ہے، اللہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ پھر اس نے خود ہی ایسا قانون کیوں بنایا؟ نوح کی امت گناہ کرے تو عذاب آ جائے، ابراہیم کی امت، لوط کی امت گناہ کرے تو عذاب آ جائے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت گناہوں کے باوجود باقی کیوں ہے؟ علی کی عزت کی قسم سننا، پہلے نبیوں کی امتوں پر عذاب اس وقت آتا تھا جب اس نبی کے پاس سمجھانے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تھی، وہ کہتا تھا مالک جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب عذاب نازل ہے۔ محمد نے اس لیے عذاب نہیں مانگا کیونکہ نبی کو پتا تھا میری دلیلیں ختم ہی نہیں ہوئی، میرے بعد علی سمجھائے گا، علی کے بعد حسن سمجھائے گا، حسن کے بعد حسین۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تقدیر لکھوا گئے جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے، جو خوش ہو رہے ہو آج تقدیر لکھ رہا ہے امام
نبی کے بعد مشکل کشائے عالم ہو، ہر نبی اصطلاح میں اسے امام آل محمد تمہیں سلامت ہو۔ یہ تو کوئی ٹکے ٹکے کے مولوی پھونکے تو ان کا اپنا نصیب ہے۔ اس لیے کہ لعنت میں جس کا جتنا حصہ ہوتا ہے وہ حاصل کر کے رہتا ہے۔ شعور امام مہدی ناگزیر ہے، اور جب تک قرآن موجود ہے وہ مولوی نہیں، وہ ماں پیدا نہیں ہوئی جو آوارہ گردی کر کے ایسا مولوی پیدا کرے جو امام مہدی کا انکار کر دے۔ دنیا ڈری ہوئی ہے، ڈاکٹر اسرار جیسا کتا بھی مرتے مرتے ایک فکرہ کہہ گیا کہ جی جب تک امام مہدی نہیں آتے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا تھا کہ اگر مسئلہ حل کرنے امام مہدی نے تو ووٹ ڈال کے بنا لو۔ بابا جی آپ کی چھوٹی کا فکرہ پڑھنے لگو، پھر الیکشن کرو، خانہ کعبہ کو بیلٹ باکس بناؤ اور ووٹ ڈال کے امام مہدی بنا لو۔ امریکہ سے بھی لڑے گا، کشمیر بھی آزاد کروائے گا، اسلام اور مسلمانوں کو عزت بھی دے گا اور عہد رفتہ بحال کرے گا، پوری دنیا میں دین اسلام غالب آ جائے گا۔ تو ساری دنیا کے مولویوں سے کہتا ہوں ووٹ ڈالو اور امام مہدی بنا لو۔ تو سارے کہیں گے جی ووٹوں سے نہیں بنتا، بے غیرتی کی بھی حد ہوتی ہے، بارواں تو ووٹوں سے بنتا نہیں ہے، پہلا ووٹوں سے کیسے بنا؟ نظام منتشر بس مہدی دورہ سنبھالے گا، جو ہے خود ساختہ ملا کے سر اور کی نکالے گا، نہ بن کر اژدہا کر کوشش حق کو نگلنے کی، وہ بیٹا ہے علی کا دیکھ کلو چیر والا۔ اولاد فاطمہ کے علاوہ، اولاد زہرا کے علاوہ کائنات میں کوئی بندہ دکھا جو نبی کو نماز پڑھا سکے۔ صحیح بخاری صرف زینت الماری ہے، اسے کبھی پڑھنے کا شوق پیدا کرو، اس سے تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اترے گا اور امام تم میں سے ہوگا، عیسیٰ پیچھے ہوگا۔ کوئی ایسا کوالیفائڈ لے کر آ جو آگے کھڑا ہو اور معصوم نبی پیچھے کھڑا ہو، کیونکہ عیسیٰ نبی کا امتی ہے۔ جانشین محمد وہ ہوگا جو عیسیٰ سے افضل ہو، کیونکہ امتی ہوتا ہے اطاعت کرنے کے لیے۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں، ایک نبی دکھاؤ، ایک جس کا امتی نبی سے افضل ہو، یا جس کا امتی اس کے نائب سے افضل ہو۔ اگر افضل ہے تو پھر نائب کون سے ہونا چاہیے؟
عیسیٰ کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ کا نائب بن سکے. امتی بننے کی جرت ہے عیسیٰ کی، نائب محمد بننے کی جرت نہیں ہے. تو جب عیسیٰ جیسا معصوم صرف امتی ہو تو بیٹیوں سے مسئلہ پوچھنے والا نائب کیسے بن سکتا؟ آئیے پہلے چلتے قرآن مجید کی طرف. اب دنیا میں پڑھائی سے آنکھیں بند کر کے ہیں، اس لیے تو اندھے ہو جاتے ہیں. آنکھیں کھول کے پڑھتے تو قرآن سمجھ میں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعل ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں. قال ومن ذریتی، میری ذریت میں بھی بنائیں گے. قال لا ینال عہد الظالمین، ہمارا یہ وعدہ ظالموں سے نہیں ہے. یعنی تیری ذریت میں بناؤں گا، ظالموں کو نہیں بناؤں گا. ظالم امام نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں صاف واضح کر دیا کہ جو ظالم ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. ظالم امام نہیں ہو سکتا، امام ظالم نہیں ہو سکتا. پہلے تو قیامت تک کے ظالم امامت کی لسٹ سے باہر نکال. کیونکہ یہ قاعدہ قرآن کا ہے. اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم امام نہیں ہو سکتا. تو اب ذرا لسٹ بناؤ ظالموں کی. میں کسی عام بندے کی بات نہیں کرتا، میں بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں. آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. خدایا ہم سے ظلم ہو. یہ کس نے کہا؟ آدم نے. مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدایا عبادت کے لائق بس تو ہی ہے اور تو سبحان ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے. اب ذرا آیت کو آیت سے ملاؤ. اللہ فرماتے ہیں میں ظالموں کو امام نہیں بناؤں. آدم فرماتے ہیں میں ظالم ہوں. یونس اقرار فرما رہے ہیں میں ظالم ہوں. تو جب آدم اور یونس جیسے معصوم نبی امام نہیں بن سکتے تو کلفے کا کوئی کسائی امام کیسے بن سکتا؟ پوری کائنات کے ہر بغیرت ملا کی موت کے لیے یہی فکر کافی ہے. کبھی تم نے کسائی امام بنائے، کبھی تم نے کپڑا بننے والے امام بنائے، لیکن علی کی عزت کی قسم تو لاکھوں بناتا رہا، لیکن تیرے سارے امام تھے اور میرا امام ہے. جتنی دعائیں امام زمانے سے قبول کرانی اتنی طاقت. قطار میں جاتی قطار میں. کبھی آزما کے دیکھیں امیر المومنین کے فکر ان چیونٹیوں کی قطار میں مثال کے طور پہ رستے میں ایسے ہاتھ مارتے ادھر والی ادھر رک جائے گی، ادھر والی ادھر رک جائے گی. تھوڑا سا ایسے ہاتھ مار دے دیوار کیا چل رہی ہے، ادھر والی ادھر رک جائے گی، ادھر والی ادھر. علی فرماتے ہیں اس کا راستہ یاسوب بناتا ہے. وہ رکی قطار کو دیکھ کے پھر اٹھتا ہے اور اتنے حصے میں جہاں آپ نے
فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صلوات پر محمد و آل محمد۔ میں خالق سے لے کر مخلوق تک پھر خصوص سادات عظام کی خدمت میں اللہ کے مشن کی حفاظت کرنے والے واحد محافظ کے نزول کی مبارکباد پیش سامعین گرامی، اتنے سارے دشمنوں میں جس طاقت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، جس کے وجود مشہود کی وجہ سے قیامت رکی ہوئی، سادات الزام بالخصوص یہاں تشریف فرمائیں اور سلالہ خاندان مصطفی دودمان مرتضوی ان عظیم بزرگوں کی یادگاریں جن کی وجہ سے یہ علاقہ امام حسین سے واقف ہوا، کریم لاجپال کی کریم اولادیں بابا نثار قاسم جوزی سائی بادشاہ اور تکیشہ بادشاہ، میں ان بادشاہوں کی موجودگی میں ایک فکر عرض کرنا چاہتا ہوں اور میں اس پہ آپ کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ مولوی نے کیسے کہہ دیا کہ پرانے نبیوں کی امتوں کے گناہگاروں پر تو عذاب آتا تھا، اور اس نبی کی امت پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ سارے کائنات کے مولوی اکٹھے کر کے پتہ کرو کہ اس نبی کی امت کی گناہوں کے باوجود ان پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو آگے سے جاہل مولوی کہتے جی حضور رحمت تھے، وہ نبی بھی اپنی امتوں کے لیے زحمت نہیں تھے، رحمت تھے۔ کوئی نبی بھی عذاب بن کر نہیں آیا ہے، کوئی نبی بھی اپنی امت کے لیے عذاب بن کر نہیں آیا ہے، ہر نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اور میرا نبی عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میرا نبی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آیا اور پہلے والے نبی بھی اپنی امت کے لیے رحمت بن کر آئے، تو خدا بھی وہی، عادل بھی وہی، قانون بھی وہی، دستور بھی وہی۔ اللہ ظالم نہیں ہے، خدا عادل ہے، اللہ ظالموں پہ لعنت بھیجتا ہے۔ پھر اس نے خود ہی ایسا قانون کیوں بنایا؟ نوح کی امت گناہ کرے تو عذاب آ جائے، ابراہیم کی امت، لوط کی امت گناہ کرے تو عذاب آ جائے، یہ محمد مصطفیٰ کی امت گناہوں کے باوجود باقی کیوں ہے؟ علی کی عزت کی قسم سننا، پہلے نبیوں کی امتوں پر عذاب اس وقت آتا تھا جب اس نبی کے پاس سمجھانے کے لیے کوئی دلیل باقی نہیں رہتی تھی، وہ کہتا تھا مالک جو سمجھانا تھا سمجھا دیا، اب عذاب نازل ہے۔ محمد نے اس لیے عذاب نہیں مانگا کیونکہ نبی کو پتا تھا میری دلیلیں ختم ہی نہیں ہوئی، میرے بعد علی سمجھائے گا، علی کے بعد حسن سمجھائے گا، حسن کے بعد حسین۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تقدیر لکھوا گئے جن کے ہاتھ اٹھے ہوئے، جو خوش ہو رہے ہو، آج تقدیر لکھ رہا ہے امام زمانہ، آج مقدر لکھ رہا ہے امام زمانہ، آج وقت لکھ رہا ہے امام زمانہ، آج رزق لکھ رہا ہے امام زمانہ۔ رحمت بانٹتا کہ سب وسیع آ گیا، ساتھ ہی منشی قدرت کے قلم تو آ گیا۔ کیونکہ یہ قاعدہ قرآن کا ہے، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، ظالم امام نہیں ہو سکتے۔ تو آپ ذرا لسٹ بناؤ ظالموں کی۔ میں کسی عام بندے کی بات نہیں کرتا، میں بڑے لوگوں کی بات کرتا ہوں۔ آدم نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا
یہ کس نے کہا؟ آدم نے۔ مچھلی کے پیٹ میں یونس نبی نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ خدایا عبادت کے لائق بس تو ہی ہے اور تو سبحان ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے۔ اب ذرا آیت کو آیت سے ملاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں میں ظالموں کو امام نہیں بناؤں، آدم فرماتے ہیں میں ظالم ہوں، یونس اقرار فرما رہے ہیں میں ظالم ہوں۔ تو جب آدم اور یونس جیسے معصوم نبی امام نہیں بن سکتے تو کوفے کا کوئی قصائی امام کیسے بن سکتا؟ اور ہمارے مذہب کی بڑی معتبر ترین آواز قبلہ عقیل محسن نقوی صاحب رونق افروز ہوئے، میں سید زادے کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کے تبسم سے آپ حضرات کی توجہ چاہتے ہوں، یہ فکر بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ یونس نے کہاں کہا؟ مچھلی کے پیٹ میں کہا، اور کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ امام صادق فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس شخص کا جو مشکل میں مبتلا اور یہ کیوں نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت کریمہ ہے جسے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھا۔ ہر بد کردار علم کا مالک ان فکروں کو سنیں، جس کے ذہن کی نجاست نے اس کے منہ سے نجاست نکلوائی ہے۔ میں پیغام کے طور پر یہ فکریں سناتا ہوں، قرآن آنکھیں بند کر کے صرف تجارتی بنیادوں پہ رمضان میں پڑھنے کے لیے نہیں اترو کہ تم اپنے مسلح بڑھانے کے لیے قرآن کو حفظ کرو، غیرت مند بن کے آنکھوں کو کھول کے قرآن میں پڑھو تو صحیح۔ خدا فرماتا کیا ہے کہ اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں اس طرح سے ہمیں نہ پکارتا تو ہم قیامت تک یونس کو اسی طرح سے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے، یعنی قیامت تک یونس بھی زندہ رہتا، مچھلی بھی زندہ رہتی۔ تو جو خدا ایک نبی کو مچھلی سمیت قیامت تک زندہ رکھ سکتا ہے وہ امام زمانہ کو پردہ غیبت میں زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ بلکہ پوری جگہ سے حیدر 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 حد ہوتی ہے بے غیرتی کی، ماننے پہ آؤ تو شیطان کو زندہ مان لیتے ہو۔ آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں پوچھا کہ شیطان کیسے زندہ ہے۔ اور کسی شیعہ نے نہیں پوچھا کہ امام کیسے زندہ ہے، کیونکہ جو جس کے پیروں سے اس کی زندگی میں یقین ہوتا ہے۔ ایک مولوی نے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے کہا کہ تم امام زمانہ کو امام مبین کیوں کہتے ہو؟ مبین کا مطلب بین، بین کا مطلب روشن، روشن کا مطلب ظاہر۔ اسے کبھی تمہارا 12واں امام نظر تو آیا نہیں تو تم اسے روشن کیوں کہتے ہو اور ظاہر کیوں کہتے ہو؟ اگر امام مبین ہے تو اسے دکھاؤ، اگر نہیں دکھاتے تو مبین کہنا چھوڑو، مبین ہے تو دکھاؤ اور نہیں دکھاتے ہو تو مبین کہنا چھوڑو۔ مولوی اسماعیل نے فرمایا میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا ہوں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اسماعیل نے فرمایا اللہ نے قرآن میں شیطان کو بھی مبین کہا ہے، تو اپنا شیطان مبین دکھا لو، اپنا امام مبین۔ خیریت ویسے آگے چلو خیر سامعین گرامی، اللہ نے آدم کو پہلے بھیجا، اس کائنات کا پہلا انسان ہاتھی تھا۔ پہلا گمراہ ہے قابیل، وہ بعد میں ہے۔
اس نے قابیل کو بھی ہاتھی کے بغیر نہیں چھوڑا، ورنہ اس کے دامن عادل میں دھبا لگ جاتا، قیامت میں کہتا معبود کوئی سمجھانے والا ہی نہیں تھا۔ صاحبان عقل و دانش نے بات کو سمجھا، جس عوام تک بات نہیں پہنچی، میں بالکل سادہ کر کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، بالکل سادہ۔ ایک جرمنی کا مفکر ہے، اس نے کتاب لکھی دی آنٹ، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، بازار میں بھی عام ملتی ہے، چونٹی پر۔ جب اس نے کتاب مکمل کر لی تو نجف اشرف سے ایک ہندوستانی طالب علم، اس کو وہ خطبہ بھیجا امیر المومنین، جو مولا نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کر چونٹی کی تخلیق پر پیش کرنا۔ خطبہ کیا تھا؟ امیر المومنین کا چونٹی کی، جہاں اپنے مور پر، چمگادڑ پر، چونٹی پر، یہ امیر المومنین کے مختلف خطبہ ہوتے۔ جب وہ خط اسے پہنچا تو اس نے جواب کتاب میں چھاپا، اگلے ایڈیشن میں۔ اس نے کہا کاش میں امام علی یہ خطبہ پہلے پڑھ لیتا، مجھے 20 سال ضائع کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ عید کو عید بنا کے بیٹھے تھے بنے تھے، اس بھائی کو ذرا ہلائے چھوڑے تھے، بے شک نعرہ نہ لگائے، وہ آپ کی اپنی قسمت ہے، لیکن دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، اس بندے کو نہیں پچھلے بندے کو، جس نے اگلے کو تھپ تھپی ماری ہے اسی کو کہا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کا اگر یہ خطبہ میں پڑھ لیتا جو امیر المومنین نے کائنات کے امام الناطقین نے چونٹی کی تخلیق پر دیا ہے، اس میں امیر المومنین نے بتایا ہے کہ چونٹی کی 1 سال کی خزاں کتنی ہے، اس میں امیر المومنین نے بتایا ہے کہ گندم کا 1 دانہ چونٹی کے 1 سال کی خزاں ہے، اور وہ کیوں نہ بتائے جو رزق اپنے ہاتھوں سے بانٹ دو۔ شرمنی کے چہروں میں موت چھائی ہے، جنہیں علی کے رازق ہونے پہ شک ہے، اور کائنات کے جس مولوی کو بھی علی کے رازق ہونے پہ شک ہو، اس بغیرت سے کو کم از کم واحد جمع تو سیکھ لے عربی زبان ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا واللہ خیر الرازقین، وہ رازق تو ڈھونڈ جن سے اللہ بہتر رزق عطا کرنے والا۔ امام حسن نے صلح کب کی تھی اور امام حسین نے جنگ کب کی تھی؟ امام حسن سے صلح کی گئی تھی، امام حسین سے جنگ کی گئی تھی۔ یہ سوال بڑا قابل توجہ ہے، اس کا جواب دینا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، اقدام امامت میں فرق نہیں ہوتا، حالات زمانہ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ نسل حسین میں ہے امامت، اور امام حسن امام حسین سے بڑے امام ہیں۔ یہ اختلاف والا گھر نہیں ہے، اور امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری کی اولاد سے ہوں گے۔ 300 سے زیادہ اہل سنت کتابوں کے نام ہم چھاپ کے حوالے کر چکے ہیں مسلمان۔ ایک مولوی مجھے کہہ لگا جی ہماری کسی مستند کتاب سے حوالہ دے، میں نے کہا تم خود مستند نہیں تو تمہاری کتاب مستند کیسے؟ مستند وہ ہوتا ہے جس کا امام مستند ہو، اور تیرے اپنے امام جنت میں جانے کے لیے سند میرے اماموں سے آ کے مانگ کرو۔ حجت خدا قائد آل محمد وارث دین مبین ضرورت دین خدا محی دین محمد
طالب نہیں، صرف یہ کہ ہمارے 12ویں امام میں کافی نہیں، معرفت ممات ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلی۔ تمہارا امام مہدی تو بھی پیدا ہوگا تو اس زمانے کا امام کون ہے؟ اور یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، صحیح مسلم میں نہ ہو تو میں صحیح مسلم نہیں ہوں، جتنے صحیح مسلم ہیں وہ میری بات مان لیں گے۔ یہ صحیح مسلم میں ممات ولم یعرف امام الزمان، آپ نے کہا کہ امام زمانہ ابھی پیدا ہوں گے، اس زمانے کا امام کون ہے؟ یہی جسے جمعرات کو روٹیاں نہیں ملتی، مولوی اسماعیل صاحب کی تشریف لا رہے تھے، سامنے پرانے زمانے کا ایک مولوی گردن جھکا کے آ رہا تھا، مولانا نے پوچھا ہدایت اللہ کی ہوئے؟ جب پین ڈالے میں نے امامت تو کاٹ دیتا ہے، قبلہ فرمایا تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ امامت تو وہ جڑی رہی نا، اگر یہ ان پڑھ مولوی کتابیں پڑھا ہوا ہوتا تو عوام کو گمراہ نہ کرتا۔ شیخ سلیمان قندوزی اس کی کتاب ہے ینابی المودہ، اس کے اندر لکھا ہوا شہودی آیا رسول خدا کے طور، اس کے اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر بتائیے کہ آپ کے جانشین کتنے ہیں؟ اہل سنت عالم دین تحریر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 12، اس نے توریت کھول کے کہا 7 ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو حمایت اہل بیت میں اٹھتے ہیں۔ ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو، جسے علی خیرات نہ دے اس کے تو نماز میں ہاتھ نہیں کھلتے، جشن میں ہاتھ کھلتے۔ اس کا نام بتا دے میں کلمہ پڑھتا ہوں، نام بتا دے میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پہلا علی امیر المومنین، یہودی کتاب کھول کے کہتے سچ ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں سے عرض کر رہا ہوں، 12 اماموں والی حدیث، یہ باب کا نام ہے، باب نمبر 72، لکھنے والا شیخ سلیمان قندوزی۔ تحریک خلافت کے زمانے میں جس خلافت کو بچانے کی مسلمانوں نے کوشش کی تھی، اس خلافت کے زمانے میں مفتی اعظم جو ہوتا تھا قسطنطنیہ، یہ وہ پھر نبی نے فرمایا دوسرا حسن المجتبی، یہودی توریت کھول کے کہتے سچ۔ اس فکرے پر میں قبلہ کی نقوی صاحب سے ڈال لینا چاہتا ہوں، قائد اعظم جب پیدا ہوئے تو ان کا نام قائد اعظم نہیں تھا، ان کی والدہ انہیں یہ کہہ کے لوری نہیں دیتی تھی خدائی قسم کہ وہ میرا قائد اعظم ہے، ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قائد اعظم بنے، ماں نے نام رکھا تھا محمد علی، اور کیونکہ ذوال جناح پہ منت مانی تھی اس لیے تھا جناح۔ امام زمانہ کو سلام۔ علامہ اقبال جب دنیا میں آئے تو ان کی اماں انہیں شاعر مشرق کہہ کے لوریاں نہیں دیتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بڑا ہو کے شاعر مشرق بنے گا۔ نام ماں باپ رکھتے ہیں کردار کی وجہ سے، پھر دنیا میں لقب مشہور ہوتے ہیں۔ ابھی بھی تمہیں مصطفیٰ کا علم غیب سمجھ میں نہیں آیا، ابھی اولاد دنیا میں آئی نہیں اور نبی بتا رہا ہے علی مرتضیٰ ہوگا، حسن مجتبیٰ ہوگا۔
قبول ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عیسیٰ کے آنے پر تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں، نبی کے امتی پر اعتراض کوئی نہیں، نبی کے خون پر اعتراض ہے، اور یہی حرامی ہونے کی دلیل ہے. عیسیٰ اترے گا آسمان سے زرد رنگ کے کپڑے پہن کر، زرد رنگ کا لباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کوفہ میں اترے گا. کہ اگر امام مہدی اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہوں گے، اب تو وہ 1200 سال کے ہوں گے، تو 1200 سال کا بوڑھا حکومت کیسے کرے گا؟ 2000 سال کا بوڑھا عیسیٰ قبول ہے. بات سمجھ میں آئی؟ عیسیٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ عیسیٰ کے آنے پر تو کسی مولوی کو اعتراض نہیں، نبی کے امتی پر اعتراض کوئی نہیں، نبی کے خون پر اعتراض ہے، اور یہی حرامی ہونے کی دلیل ہے. اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مقام ابراہیم کے بالکل مقابلے پر خانہ کعبہ کے دروازے کے تھوڑا سا دائیں طرف ایک جگہ آج بھی ایسی محسوس ہوتی ہے جہاں کے پتھر مختلف ہیں جنہوں نے کعبے کی زیارت کی، اور ایسا لگتا ہے کہ دنیا کسی کا پاؤں چوم رہی ہے. کعبے کی ٹیک لگا بارش محمد مصطفیٰ جس کا تعارف ہر حلالی پر واجب ہے. کم از کم اتنا تعارف ضرور ہو جیسے دنیا جہان میں بندہ بندے کو مل کے کہتے ہیں جی نام چھپا ہوا تھا، زیارت آج ہوئی ہے. حجت خدا سے اتنی محبت تو ہو کہ جب اپنے وارث کے پاؤں چومنے کے لیے جاؤ تو پاؤں چوم کے کہو ضرور مولا نام بہت سنا تھا. ایک ٹیکنیکل بات آپ کرنا چاہتا ہوں اپنے مومنین کے لیے. ٹیکنیکل بات، امام کی غیبتیں دو ہیں. پہلی ہے غیبت صغریٰ، اس میں امام نے رابطہ رکھا. دوسری ہے غیبت کبریٰ. ویسے ظہور بھی دو ہیں، ایک ہے ظہور اصغر، ایک ہے ظہور اکبر. ظہور اصغر ہو چکا 20 سال پہلے امام کا نام کوئی نہیں لیتا. پوری دنیا میں جا کے دیکھیں ہر جگہ پہ ذکر مہدی عام ہے. خانہ کعبہ میں باب مہدی بن چکا ہے، کیونکہ پتہ تو ان کو بھی ہے کہ ایک دن آ کے وارث قبضہ چھڑانے والا ہے. ہمارا پہلا امام بھی کعبے سے آیا تھا. ہمارا پہلا ہاتھی بھی کعبے سے آیا تھا. ہمارا آخری امام بھی کعبے سے آئے گا. اور خدا ان آنکھوں کو دکھائے کتنی تیزی سے دنیا کی خبروں کو سپیڈ لگ گئی. پہلے کبھی کبھی کوئی خبر آتی تھی، اب ہر 15-20 منٹ بعد بڑی خبر آ جاتی. تو میرے ساتھ کے لوگ ہیں انہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ اس حدیث پر بات کری. حیرانی ہوتی تھی کہ امام زمانہ کو ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کیسے دیکھے گا.
نے حیران کر دی، میڈیا نے ترقی کی، حیرانگی ہو گئی کہ واقعی ایک ہی لمحوں کے اندر دنیا کے کسی کونے میں ہونے والا واقعہ میڈیا دکھا دے۔ اور بہار الانوار میں ہے الناس یستمعون القول بلغتہم، امام صادق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو مشرق میں بیٹھا ہوا شخص مغرب والے سے گفتگو کر رہا ہو، تم نے انگلیوں کے ساتھ نمبر ملا کے دنیا میں بات کی، اور ہم 1400 سال پہلے السلام علیک یا ابا عبداللہ، آج کی رات کا افضل ترین عمل ہے زیارت امام حسین۔ افضل ترین عمل، اہم ترین عمل زیارت امام حسین۔ فرمایا امام محمد باقر نے کہ تم چاہتے ہو کہ 1.25 لاکھ نبیوں سے ہاتھ ملاؤ، مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمایا زیارت حسین پر نیمہ شعبان میں امام حسین کی زیارت پر اتنی گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں، لمبی نہ آتی ہو، صرف بندہ ادھر روک کر کے کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بندے کو بھی اگر حسین نے جواب دے دیا، اگر کسی کو امام حسین نے کہہ دیا تجھ پر بھی میرا سلام ہو، کیونکہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ زمانے کے حسین کے ذکر میں بیٹھنے والوں، بسم اللہ، امام کا مختصر ضروری واجب تعارف ساری زندگی یاد رکھنا کفن کے اندر بھی۔ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی زبان سے الصلاۃ والسلام علی صاحب الدعوۃ النبویہ شولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ، ایک لفظ اگرچہ میں ایک مبتدی طالب علم، ایک لفظ اتنی گہرائی رکھتا ہے۔ امام کی دعوت ایسے ہوگی جیسے محمد مصطفیٰ کی تھی۔ لوگ دین سے اتنے جاہل ہو چکے ہوں گے کہ لگے گا کہ نیا دین ہے۔ وہ شولۃ الحیدریہ دبدبہ علی والا ہو، اور اگلا فکرہ سادات الزام کی اجازت سے پڑھنا چاہتا ہے والعصمۃ الفاطمیہ، باطلی معصوم علی بھی ہیں، معصوم حسن بھی ہیں، معصوم حسین بھی ہیں، لیکن مہدی علی والی عصمت کا وارث نہیں، عصمت فاطمیہ۔ نہ زہرا کو کوئی غیر معصوم چھو سکا، نہ مہدی کو کوئی غیر معصوم چھو سکا۔ والعصمت الفاطمیہ والعبادت السجادیہ، سجاد کی عبادت کا وارث، دارین قربان کرو۔ یہ ہے تمہارے امام کا تعارف۔ دعوت کیسی ہے؟ جیسے نبی کی ہوگی، علم کیسا ہے؟ جیسے علی کا ہوگا، شجاعت کیسی ہے؟ جیسی حسین کی ہوگی، سخاوت کیسی ہے؟ جیسی حسن کی ہوگی، عبادت کیسی ہے 12ویں امام کی؟ جیسی سجاد کی ہوگی۔ خوش ہو کر سنو، ریت خوش ہوتی ہے اپنے سردار کے فضائل سن کر۔ کوئی ریت کہتی ہے کہ میرا سردار تو امریکہ میں رہتا ہے، بندے فخر سے بتاتے ہیں تو میں سے سردار کی ریت ہوں جس کی دعوت محمد جیسی ہے، جس کی شولت علی جیسی ہے،